اس کے جرنیلوں نے روم میں اپنے ساتھی جرنیلوں کو بتایا کہ مصر میں ان کے بادشاہ نے کیا کیا تھا۔ ایک روز جولیس سیزر محل میں بیٹھا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ فلاں جگہ فوراً پہنچے۔ بوڑھ کر چل دیا۔ محل کے قریب ہی ایک اور عمارت تھی جس میں اسے جانا تھا۔ وہ جو ہی اس عمارت میں داخل ہوا 10-12 آدمیوں نے اسے گھیر لیا اور خنجروں سے اسے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا۔ ہاں محترم تعلیق، حسن بن صبا نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اس سبق کو نہیں بھولوں گا۔ لیکن حسن، ابن عطاش نے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجھے عورت سے دور رہنا پڑے گا۔ عورت انتہائی حسین اور نوجوان لڑکیوں کی صورت میں تیرے ساتھ رہے گی، یہ تیرا ایک ہتھیار ہوگا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو میں نے تجھے کہیں اور بھیجنا ہے۔ اگر تو اس مرحلے سے بھی زندہ سلامت نکل آیا تو پھر تجھ میں ایسی طاقت آ جائے گی کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تو جس ستارے کی طرف اشارہ کرے گا وہ تیری جھولی میں آ گرے گا۔ ابن عطاش نے حسن بن صبا کو تربیت کے اگلے مرحلے میں ڈال دیا، جس میں اسے قبروں میں مدفون انسانوں کے مختلف ہڈیوں کا استعمال سکھایا جاتا تھا۔ ابن عطاش نے اسے پہلی بار آدھی رات کے وقت کہا کہ وہ قبرستان میں جائے اور کوئی ایسی قبر تلاش کرے جو بہت ہی پرانی ہو۔ پرانی قبر کی نشانی کیا ہوگی؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ کوئی ایسی قبر دیکھ جو نیچے کو دھس گئی ہو، ابن عطاش نے کہا۔ تجھے کچھ قبریں ایسی بھی نظر آ جائیں گی جو پوری طرح نیچے کو دھسی ہوئی ہوں گی۔ ایسی کسی قبر میں سے کھوپڑی اور کندھے سے کونی تک دائیں اور بائیں بازو کی 2 ہڈیاں بھی لانی ہیں۔ حسن بن صبا قبرستان میں چلا گیا۔ وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا، لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اس لیے قبرستان بہت ہی وسیع و عریض تھے۔ آدھی رات کے وقت چاند پورا تھا۔ حسن بن صبا قبرستان میں دھسی ہوئی قبر تلاش کرنے لگا۔ استاد نے اسے تلوار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ قبرستان کو شہر خاموشہ کہا جاتا ہے، لیکن وہاں یہ عالم تھا کہ زندہ انسانوں کا شہر خاموش تھا اور مرے ہوئے انسانوں کی ایسی بستی میں کئی ایک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ علاقہ سرسبز تھا، پیڑ پودے بہت زیادہ تھے۔ 2-3 الو باری باری بولتے تھے۔ جھینگڑوں اور مینڈکوں کی آوازیں بھی مسلسل آ رہی تھیں۔ اسے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک بلی بہت تیزی سے بھاگتی آ رہی تھی۔ 2 بھیڑیے اس کے تعاقب میں تھے۔ وہ اس کے قریب سے گزر گئے اور آگے جا کر غائب ہو گئے۔ وہ اپنا دل مضبوط کر کے چل پڑا۔ وہ ہر قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دھسی ہوئی کوئی قبر نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک گڑھا نظر آیا جو قبر کی طرح لمبوترا تھا۔ یہ قبر ہی ہو سکتی تھی، اس کے ہر طرف قبریں تھیں۔ یہ قبر اس کے مطلب کی تھی۔ قبر کے کنارے پہنچ کر نیچے دیکھا تو پہلے اس نے ایسی آوازیں سنی جیسے کتے غرایا کرتے ہیں۔ پھر یکلخت قبر میں سے 2 کتے اچھل کر اوپر آئے۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ بھیڑیے ہیں۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور زور زور سے گھمانے لگا۔ بھیڑیے سمتیں بدل بدل کر اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کی گھومتی ہوئی تلوار بھیڑیوں کو قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ ایک بار وہ اس دھسی ہوئی قبر کے کنارے پر اس طرح چلا گیا کہ اس کی پیٹھ قبر کی طرف تھی۔ بھیڑیوں سے بچنے کے لیے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو قبر میں جا پڑا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے تک مٹی میں دھس گئی۔ اسے مری ہوئی ایک بلی نظر آئی جو قبر میں پڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بلی ہے جس کے پیچھے بھیڑیے دوڑ رہے تھے۔ بلی شاید اس قبر میں گر پڑی یا چھپنے کے لیے اس میں اتر گئی تھی۔ بھیڑیوں نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ بھیڑیے اس وقت بلی کو کھا رہے تھے جب حسن وہاں پہنچا۔ بھیڑیے یہ سمجھے کہ یہ شخص ان سے ان کا شکار چھیننے آیا ہے۔ حسن نے فوراً چیری پھاڑی ہوئی بلی کو ٹانگ سے پکڑا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اگر وہ ایک لمحہ اور بھیڑیوں کا شکار باہر نہ پھینکتا تو وہ اوپر سے اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دیتے۔ بھیڑیے اپنا شکار اٹھا کر چلے گئے، لیکن حسن بن صبا پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ اپنے جسم میں لرزہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ آئے گا، لیکن استاد کے ڈر سے اس نے بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس نے کچھ اس قسم کی کہانیاں سن رکھی تھی کہ بعض لوگ اللہ کو اتنا عزیز ہوتے ہیں کہ وہ مر جائیں اور کوئی ان کی قبروں کی توہین کرے تو اللہ
اس پر اسی وقت عذاب نازل کرتا ہے۔ اس خیال نے اس کے خوف میں اضافہ کر دیا، لیکن ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ مطلوبہ ہڈیاں ہر حالت میں لانی ہیں اور خوف پر قابو پانا ہے۔ حسن نے اپنی دسی ہوئی ٹانگ باہر کھینچی۔ یہ لات تھی جس میں ہڈیاں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں سے ایک سیل نیچے کو گری ہوئی ہے۔ اس نے ہاتھوں سے مٹی باہر پھینکی، پھر سیل اٹھا کر الگ رکھ دی۔ چاندنی میں مردے کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہ مردے کا اوپر والا حصہ تھا۔ اس نے کھوپڑی اٹھائی اور دونوں بازوؤں کی ہڈیاں بھی اٹھا لیں۔ عین وقت اس نے دیکھا کہ چاندنی بجھ گئی ہے اور ایک سایہ اس کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ کالی گھٹا آگے کو بڑھ رہی تھی اور رات تاریک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حسن کھوپڑی اور ہڈیاں اٹھا کر تیزی سے قبر سے نکلا۔ اچانک بجلی بڑی زور سے چمکی۔ 2-3 سیکنڈ بعد بجلی کی کڑک سنائی دی جو اتنی خوفناک تھی کہ حسن بن صباح جیسا دلیر نوجوان بھی سن ہو کر رہ گیا اور اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ اس علاقے میں بارش کا اچانک آ جانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی، لیکن حسن کے دل پر یہ خوف سوار ہوا کہ یہ کسی برگزیدہ بزرگ کی قبر ہے جس کے توہین پر آسمان اپنی بجلیاں گرانے پر اتر آیا ہے۔ حسن کو پھر وہی خیال آیا کہ یہ کھوپڑی اور دونوں ہڈیاں لحد میں واپس رکھ دے، لیکن اسے اپنے استاد کی یہ بات بھی یاد آ گئی کہ اگر تو ڈر گیا یا ویسے ہی ناکام لوٹا تو پھر یہ علم سیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے سال درکار ہوں گے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا حوصلہ مضبوط کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے کنکریوں کی طرح جسم کو لگتے تھے۔ وہ دوڑ پڑا۔ ایک جگہ اس نے سامنے دیکھا تو اسے 3-4 قدم دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا جس کے خد و خال صاف نظر نہیں آتے تھے۔ وہ دھندلا سا سایہ تھا جو سیدھا کھڑا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ عام انسان سے زیادہ تھا۔ اس نے دونوں بازو کاندھوں کی سیدھ میں دائیں بائیں پھیلا رکھے تھے جیسے حسن کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہو۔ اس کا سر گول نہیں بلکہ لبوترا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ حسن رک گیا۔ دل پر خوف کی گرفت ایسی جیسے ایک مضبوط ہاتھ اس کے دل سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے کے لیے شکنجے کی طرح دباتا جا رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کھوپڑی اس خوفناک آدمی کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بجلی بار بار چمکتی اور کڑکتی تھی۔ اس چمک سے حسن کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ بارش بڑی ہی تیز تھی۔ یوں پتہ چلتا تھا جیسے یہ غیر معمولی طور پر لمبا تڑنگا انسان اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کر رہا ہو۔ پھر ایک بار اسے یوں لگا جیسے یہ آدمی آگے بڑھ رہا ہو۔ اچانک حسن کی مردانگی بیدار ہو گئی۔ یہ شاید موت سے بچنے کی آخری کوشش تھی۔ اس نے تلوار نکالی اور بڑی ہی تیزی سے آگے بڑھ کر تلوار اس آدمی کے پیٹ میں گھونپی۔ اسے امید تھی کہ جس طاقت سے اس نے یہ وار کیا ہے تلوار اس پر اصرار آدمی کے پیٹ میں سے گزر کر پیٹ کی طرف سے نکل جائے گی، لیکن تلوار کی نوک بھی پیٹ میں نہ گئی۔ حسن نے بجلی کی سی تیزی سے تلوار پیچھے کھینچی اور اس طرح تلوار پہلو کی طرف چلائی جس طرح تلوار کا وار کیا جائے، لیکن اس کے اپنے ہاتھ کو بڑی زور سے جھٹکا لگا اور تلوار پیچھے کو آ گئی۔ اس آدمی کے بازو پھیلے رہے۔ حسن اس سے 1-2 قدم ہی دور تھا۔ اب جو بجلی چمکی تو حسن نے آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ لگایا۔ تب اسے پتہ چلا یہ ایک ٹنڈ منڈ درخت ہے جو خشک ہو چکا ہے اور اس کے ٹوٹے ہوئے 2 ٹہن دائیں اور بائیں پھیلے ہوئے ہیں۔ حسن کھوپڑی اور بازوؤں کی ہڈیوں کو مضبوطی سے پکڑے دوڑ پڑا۔ قبرستان سے نکلتے نکلتے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا۔ جب قبرستان سے نکل آیا تو ذرا آرام سے چلنے لگا۔ عبد الملک ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ وہ گھر میں اس کا منتظر ہوگا خواہ ساری رات گزر جائے۔ حسن اس کے گھر پہنچا تو وہ جاگ رہا تھا۔ حسن کے کپڑوں سے پانی بہہ رہا تھا، گھٹنوں تک کیچڑ تھا۔ کچھ تو وہ بارش کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور کچھ خوف سے۔ اس نے کھوپڑی اور ہڈیاں ابن عطاش کے آگے رکھ دی۔ اس نے اسے شاباش دی، پھر اس کے کپڑے تبدیل کرائے اور پوچھا وہ ڈرا تو نہیں؟ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا زیادہ ڈر گیا تھا، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ چند لمحے سوچ کر کہنے لگا، محترم عطالق، کیا یہ بھی میری تربیت کے لیے ضروری ہے؟ اتنا ہی ضروری جتنا جسم کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت ہے۔ عطاش نے کہا، اب بتا، یہ ہڈیاں قبر سے تو کیسے نکال لایا؟
حسن نے تفصیل سے سنایا کہ اس پر کیا گزری۔ محترم تعلیق، حسن نے کہا، میں نے آج رات سچ مان لیا ہے، کسی برگزیدہ شخصیت کی قبر اور اس کی ہڈیوں کے ساتھ یہ سلوک کرو جو میں نے کیا ہے، اسی وقت عذاب نازل ہوتا ہے۔